بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواہ الترمذی و ابو داود. مسلمانوں اور پوری دنیا کے انسانوں، اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر سارے انسانوں کے لیے سراپا رحمت ہے. اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، رب العالمین ہے، اور آخری پیغمبر رحمت للعالمین ہے. آپ کے رحمت اور عفو درگزر کا ایک واقعہ سنیے جو تاریخ، تفسیر اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ عثمان بن طلحہ شیبی کعبۃ اللہ کے کلید بردار تھے، یعنی کعبۃ اللہ کی چابی ان کے پاس رہتی تھی. یہ اپنی مرضی سے جسے چاہتے اسے کعبۃ اللہ میں جانے کی اجازت دیتے تھے اور جسے چاہتے اسے منع کر دیتے تھے. جب مکے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ عثمان بن طلحہ نے کعبۃ اللہ کو کھولا اور لوگ اس میں داخل ہو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں داخل ہونے لگے تو عثمان کو یہ ناگوار گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو داخل ہونے سے روک دیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ عثمان، ایک وقت آئے گا کہ کعبۃ اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا اور جسے نہیں چاہوں گا اسے نہیں دوں گا. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اس وقت قریش ذلیل و خوار ہو جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جس دن چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اس وقت قریش عزت والے ہو جائیں گے، ان کا مرتبہ بلند ہو جائے گا. عثمان کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی وقت میرے دل میں ایمان داخل ہو چکا تھا، مگر جب میں نے دیکھا کہ میری قوم کے لوگ مجھے تیرچھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں تو میں نے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کیا. خیر، یہ واقعہ تو ہو گیا. جب سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا، اس وقت ایک روایت کے مطابق عثمان چابی لے کر کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ ان سے چابی لے لو. اور دوسری روایت کے مطابق حضرت عثمان خود چابی لے کر آئے اور یہ کہہ کر چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی کہ یہ میں آپ کو امانت دے رہا ہوں، حالانکہ انہیں امانت کہنے کا کوئی حق نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو کھول کر اس میں نماز ادا فرمائی اور باہر تشریف لا کر عثمان بن طلحہ کو بلایا. جب عثمان آئے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کعبۃ اللہ کی چابی تھی اور سامنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہے اور عمر میں بھی آپ سے بڑے ہیں، وہ بار بار فرما رہے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے ذمے ہے تو کلید برداری کی خدمت بھی ہمارے سپرد کر دی جائے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چابی حضرت عثمان کو عطا فرمائی اور ساتھ میں یہ ارشاد بھی فرمایا کہ یہ چابی تمہارے پاس رہے گی اور قیامت تک رہے گی. جو بھی اسے تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا. میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ ہے کہ آپ یہ معاملہ کس کے ساتھ فرما رہے ہیں؟ ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ابھی مسلمان نہیں ہوا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس انسان نے
یعنی عثمان بن طلحہ نے آپ کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کی چابی اسی انسان کو دیتے ہیں اور مزید فرماتے ہیں کہ یہ چابی قیامت تک کے لیے تمہارے پاس رہے گی، تم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ چنانچہ کعبۃ اللہ کی چابی آج بھی اسی شیبی خاندان کے پاس ہے۔ پھر جب عثمان بن طلحہ چابی لے کر جانے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بلایا اور فرمایا کیا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے جب آپ نے کعبۃ اللہ کو کھولا تھا، سب کو داخل ہونے کی اجازت دی تھی اور مجھے اندر جانے سے روک دیا تھا؟ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں کہ وہ پورا منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس سے بھی بڑھ کر اپنے جانی دشمنوں کو معاف کرنے کا واقعہ سنیے۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا اور عفو درگزر کا وہ نمونہ پیش کیا کہ اس کی نظیر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہے۔ جب مکے میں مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس وقت نہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی تھی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے تو بار بار کعبۃ اللہ کو مڑ کر دیکھ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی اس کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آپ کے وطن میں ضرور واپس لائے گا۔ پھر جب سن ہجری 8 میں مکہ مکرمہ فتح ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، غالب ہو کر داخل ہوئے، اور مکے میں کون لوگ تھے؟ آپ جانتے ہیں کہ مکے میں وہ لوگ تھے جنہوں نے تقریباً 20 سال تک مسلسل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو پریشان کیا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے اور ہمیشہ آپ کے قتل کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اليوم یوم المرحمہ، کہ آج تو رحم و مہربانی، غمخواری اور ہمدردی کا دن ہے، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کی عزت و آبرو نہیں چھینی جائے گی، اور اعلان کروا دیا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو امان، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر دے اس کو امان، جو ہتھیار ڈال دے اس کو بھی امان۔ میرے بھائیوں، دنیا کی تاریخ میں، دنیا کی قوموں میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے، اور قرآن کریم بھی اس کی گواہی دیتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب دنیا کے لوگ، بادشاہ فاتحانہ طور پر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں، وہاں کی آبادی کو برباد کرتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت بن کر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور اس وقت تمام کے تمام دشمنان اسلام موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی اور آپ کے سپاہی آپ کے اشارے کے منتظر ہے۔
لیکن اللہ کے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کر کے فرمایا، کون قریش جو آپ کے جانی دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو اور مسلمانوں کو ستایا تھا، جو آپ کے خون کے پیاسے تھے؟ آپ نے ان سے فرمایا، یا معشر قریش ماذا ترون انی فاعل بکم، اے قریش، اے مکے کے رہنے والو، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا، نقول خیرا ونظن خیرا، اخ کریم وابن اخ کریم وقد قدرت۔ قریش نے جواب دیا کہ ہم آپ سے بھلائی کی امید رکھتے ہیں اور ہم آپ کے بارے میں خیر کی بات کرتے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھتیجے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے جو بات کہی تھی وہ بات میں بھی تم سے کہتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب آزاد ہو۔ میرے بھائیوں، یہ کس کو معاف کیا جا رہا ہے؟ ان کو جو جانی دشمن تھے، جنہوں نے ہمیشہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، جنہوں نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے، جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو وطن سے بے وطن کر دیا، گھر سے بے گھر کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اعلان نے ان کے سارے جرموں کو معاف کر دیا۔ تاریخ عالم ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسے پیارے نبی جنہوں نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام اور بدلہ نہیں لیا، آپ کے اخلاق کریمہ کو اپنائے، اپنوں کے ساتھ بھی اور پرایوں کے ساتھ بھی اپنائے، اور دنیا کے انسانوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلو اجاگر کرے اور عمل پیرا ہو کر دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اور دنیا کے انسانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم شخصیت، ایسی بڑی ہستی کی زندگی کا مطالعہ کرے تو آپ بھی اس عظیم ہستی کی سیرت مبارکہ کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔